اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے جس طرح سے بنی نوح انسان میں پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے تھے۔ جنات کو آنکھ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ جنات دل میں ادراک اور صحیح و غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جناتوں کو انسانوں کی طرح احکام و فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ہی ان کا بھی جزا و سزا اور حساب و کتاب ہونا ہے، اور ان میں ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال قبل ابو الجنات سموم کو پیدا فرمایا گیا، جو تمام جناتوں کا باپ کہلایا۔ اللہ نے اسے آنکھ کے شعلوں سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جن کا نام مانش تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابو الجن، کیا تیری کوئی آرزو ہے؟ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور میری نسل کے ہر جنات ہمیشہ جوان رہیں۔ لہٰذا جنات ہر مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی انہیں بچے کی طرح کم عمری میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی بیوی مرچا کو پیدا فرمایا۔ ان دونوں کے تعلق میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ 70,000 کے قریب ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر قانون نافذ کر دیا، اور پھر وہ جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جب جنوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ نے انہیں رتبوں کے اعتبار سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے۔ یہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق کیا تو جنوں نے انہیں قتل کر ڈالا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بطور سزا دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ چنانچہ وہ لشکر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام جنوں کو نکال دیا اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا۔ ان کو دریاؤں، جزیروں میں بھگا دیا گیا، جبکہ کچھ مفکرین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جنات میں پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جن پیغمبر تھے لیکن کچھ ہی عرصے میں جنات نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجا جن کا نام شاید بن مالک بن حجان تھا۔ ان کو جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن انہیں بھی جنات نے شہید کر ڈالا۔ یہ سلسلہ 800 سالوں تک جاری رہا۔ ان میں کئی جن پیغمبر مبعوث کیے گئے اور اس دوران انہوں نے 800 سے زیادہ پیغمبروں کو شہید کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم جنات پر عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر عذاب نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا، اور ان میں سے چند اطاعت گزار جن بچ گئے جو غار، سمندر اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ لہٰذا جنوں پر ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ انہوں نے جنوں کو روئے زمین سے بھگا دیا۔ جنات سے جنگ کر کے عزازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے زمین میں ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا وہ آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی، اور اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے 7 آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ پھر ابلیس نے روئے زمین کے جناتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، جن کا نام خندام، ممتاز اور مرامس تھا۔
جبکہ جناتوں کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، جس کا نام بسم اللہ اور جعفر تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے بلو جان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ جب سارے سرکش جناتوں کو ختم کر دیا گیا تھا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں جناتوں کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے، لیکن جناتوں کی شر انگیزی اور فساد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویران اور پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا۔ امید ہے دوستوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیشن کا باعث بنی ہوگی۔ مزید انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو اور انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔